عبداللہ بن ابی نے راستے میں اختلاف کیا، 300 بندے لے کے وہ واپس آ گیا۔ آپ میدان احد میں پہنچے، آپ نے اس کا جائزہ لیا۔ ایک درہ وہ جنگی لحاظ سے بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی عبداللہ بن جبیر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان کو امیر مقرر کیا اور 50 آدمیوں کو ان کے مطابق، یا وہ 50ویں تھے، یعنی 50 بندوں کی یہ ڈیوٹی لگائی۔ یہ ماہر تیر انداز تھے، کہا تم نے اس درے پہ کھڑا ہو جانا ہے، ہمیں فتح ہو ہمیں شکست ہو، شکست ہو تم نے ہماری مدد کے لیے نہیں آنا، فتح ہو تم نے تب بھی نہیں آنا۔ بعض روایات میں اشارے موجود ہیں کہ اگر ہمیں شکست ہو جائے اور ہماری بوٹیاں پرندے نوچنا شروع کر دے، تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا۔ جنگی لحاظ سے یہ درہ اتنی اہمیت کا حامل تھا، آپ نے بہت زیادہ تاکید کی۔ خلاصہ یہ تھا کہ جب تک میری طرف سے پیغام نہ جائے تم نے واپس نہیں آنا۔ جب جنگ شروع ہوئی، آمنا سامنا ہوا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح یاب کیا، کافر بھاگنا شروع ہو گئے اور مسلمان ان کے پیچھے، کچھ مسلمان مال غنیمت جمع کر رہے ہیں۔ اب یہ اوپر ہے، ان کو کافر بھاگتے ہوئے نظر آ رہے اور دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اور نبی کے ساتھیوں کو فتح سے ہمکنار کی ہے۔ انہوں نے کہا کافر بھاگ گئے، فتح حاصل ہو گئی تو ہمیں جانا چاہیے۔ امیر محترم نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی تھی کہ تم نے اگر فتح بھی ہو تو نہیں آنا، فتح ہو چکی ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام آئے گا تو ہم جائیں گے۔ اب حضور کا حکم یہ تھا کہ تم نے وہیں پہ رہنا ہے، لیکن انسان ہے، صحابہ بھی انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ 38 صحابہ وہ نیچے آ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں نیچے آ گئے، لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ ہماری غلطی کا اتنا نقصان ہوگا، یہ اندازہ نہیں تھا۔ لیکن تھی تو معصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی تھی، ان کو اندازہ نہیں تھا۔ نیچے آ گئے۔ خالد بن ولید اس وقت کفار کی کمان سنبھالے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس درے پہ تھوڑے آدمی رہ گئے، صرف 12 آدمی، پیچھے سے حملہ کیا، ان 12 کو شہید کیا۔ مسلمان مال غنیمت جمع کرنے میں مشغول، اچانک یک بار کی پیچھے سے حملہ کر دیا، بھگدڑ مچ گئی، اپنے پرائے کی سمجھ نہیں آ رہی، اور اتنا نقصان ہوا کہ 70 عظیم صحابہ شہید ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی زخمی ہو گئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، یعنی اس قدر نقصان ہوا۔ چوتھے پارے کے اندر اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات ذکر کی ہے، اور اس نقصان کا سبب کیا بتلایا؟ ایک ہی سبب ہے، وَعَصَيْتُمُ الرَّسُولَ، تم نے رسول کی مخالفت کی ہے، رسول کی نافرمانی کی۔ حکم رسول یہ تھا اس درے پہ قائم رہو، اس کو چھوڑو نہ۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کی ہوئی پاکیزہ جماعت، آپ کے شاگرد انسان ہونے کے ناطے سے جلد بازی کر بیٹھے، غلطی ہو گئی، رب نے اس غلطی کی